بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جو ون ڈے ٹورنامنٹ جو پچھلا چیمپئنز کپ ہوا تھا وہ کافی بڑی سکسیس تھی، آپ سب نے دیکھا. اور اس ٹورنامنٹ سے کافی سارے بچے جو تھے وہ پاکستان میں ابھی ریسنٹ سیریز میں بھی، آسٹریلیا سیریز میں بھی کافی سارے سلیکٹ ہوئے. سو آئی تھنک پروڈکٹ وائز اگر دیکھا جائے تو آئی فیل اٹس اے میگنیفیسنٹ پروڈکٹ. اور آف کورس میں نے پہلے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ یہ ٹائم کنزیومنگ چیز ہے، یہ اوور نائٹ چیزیں نہیں اس میں ہوتی ہیں. ابھی یہ 2-4 مہینے ہی ہوئے ہیں، تو یہ 3 سال کا کانٹریکٹ ہے ہمارا. اور امید ہے کہ اگر یہ اس کو کنٹینیو ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ینگ پلیئرز جو ماڈرن کرکٹ ہو رہی ہے اس کے مطابق کھیلنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ جو چیمپئنز کپ ہے یہ کافی پلیئرز بھی پروڈیوس کرے گا انٹرنیشنل کے لیے بھی، اور ہوپ فلی آپ کی جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہ بھی بہتر ہوگی. گراس روٹ لیول جس طرح آپ لے کے آئیں گے، یہ تو منتخب ہے جو پلیئر آلریڈی آپ کو موجود ملے ہیں، تو کیا چاہیں گے آپ اپنا؟ دیکھیں، ابھی ان لڑکوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری گائیڈنس کی ضرورت ہے، انسپریشن کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک یہ تو آپ کے سامنے تو سٹارز بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ تو پاکستان سے کھیلے ہوئے ہیں اور انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے. لیکن آپ کے جو 80% سے زیادہ لڑکے ہیں جو انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کیا، سو اٹس اے بگ جمپ فار دیم. سو ان کی انسپریشن، ان کو گائیڈنس کرنے کی ان کی بہت ضرورت ہے. گراس روٹ کی جہاں تک بات ہے، ابھی اظہر علی کو یہ سونپا گیا ہے، یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ جونیئر کرکٹ کو وہ دیکھیں گے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے، کرکٹ کو جب آپ نے چلانا ہوتا ہے تو ہینڈ ٹو ہینڈ جانا پڑتا ہے. آپ کو گراس روٹ، انڈر 19، انڈر 16، شاہینز، دین جا کے آپ انٹرنیشنل پہ پہنچتے ہیں. تو یہ نہ صرف پلیئرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہینڈ ٹو ہینڈ چلے، بلکہ مینجمنٹ اور جو سپورٹ سٹاف اور جو مینٹورز ہیں، یہ سب کو ایک ساتھ مل کر اس مہم میں پڑھنا پڑے گا. یہ جو کپ ہو رہا ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے کھلاڑی ہیں جو آنے والے دنوں میں قومی ٹیم کی نمائندگی کریں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پہلے ٹورنامنٹ ہوگا تو پھر زیادہ آپ کو بہتر آئیڈیا ہوگا کہ کون سے وہ پلیئر ہیں جو شو کیس کرتے ہیں اپنا ٹیلنٹ، اور وہ چیز وہ اپنی میڈل منواتے ہیں یہاں پہ. اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو اس ٹائم T20 کرکٹ میں جو ڈفرینس ایک نظر آ رہا ہے باقی دنیا میں اور ہماری کرکٹ میں، سٹروک میکنگ ہے، پاور ہٹنگ ہے، وہ پہلے اوور سے شروع کرتی ہیں ٹیمیں اور اینڈ تک جاتی ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ ہم جو وہ کرکٹ ہے وہ کیسے ہم کھیل سکتے ہیں یہاں پہ، یا ان کو انکریج کر سکتے ہیں جتنے بھی پلیئر ہیں اس قسم کی کرکٹ کھیلنے کے لیے. اور جو ضرورت ہے پاکستان کی وائڈ بال کرکٹ میں، ایون ٹیسٹ کرکٹ میں بھی آپ دیکھیں گے بہت زیادہ چینجز آ گئی ہیں. بہت سارے نام ہیں. میرے خیال میں ٹورنامنٹ سے پہلے ان چیزوں کو کہنا کسی پہ بھی، جیسے ہماری ٹیم ہے تو آلریڈی ایسے پلیئرز ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. شہزاد ہے ہمارے پاس، خواجہ نافع ہے، پھر اس کے بعد عبدالصمد ہے. جو ریناؤنڈ فیسز ہیں وہ تو لوگ ان کو جانتے ہی ہیں. بٹ آئی تھنک سرور آفریدی ہے جو کہ اس طریقے سے کھیلا نہیں ہے کرکٹ اتنی زیادہ، بٹ لمیٹڈ اوور اسپیشلی یہ جو T20 کرکٹ میں وہ ایسے پلیئر ہیں کہ جو امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. پھر عاقف جاوید ہیں ہمارے پاس، فاسٹ بولر جس نے پچھلے ون ڈے میں کافی امپیکٹ ڈالا ایز اے پیس بولر. تو میں اپنی ٹیم کی بات کر رہا ہوں، اور دوسری ٹیموں میں بھی ایسے پلیئر ہیں، دوسری ٹیموں کے پاس بھی ایسے پلیئر. ہوپ فلی کافی آپ کو ٹیلنٹ نظر آئے گا. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جی گیپ آپ کا کم ہو انٹرنیشنل کرکٹ کا، وہ اس کے لیے ایک سٹیپ بنایا گیا یہ چیمپئنز کپ، تاکہ یہاں جو پرفارم کرے اور کھیلے کمپیٹیٹو کرکٹ میں، وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں پھر جا کے اس طرح اسٹرگل نہ کرے جیسے پہلے کرتے ہیں ہمارے لوگ. ریجنل یا ڈپارٹمنٹ کرکٹ کھیل کے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں تو ایک گیپ نظر آتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وہ کم ہو. ایک بات پکی ہے کہ مصباح نے باقی ٹیموں کو ڈرا ضرور دیا ہے.
کا جو ہے نا چیمپئن بھی نہیں ہے, اس کا جو ریکارڈ ہے باقی ٹیموں سے, اس ایونٹ میں کیا ضرورت ہے, کہاں پہ ہماری یہ ٹیم اسٹیڈیم کو میٹر کر رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیم چیمپئن آف چیمپئن ہوگی, اور دوسرا کیا ایسی سچویشن بھی ان تمام کے ساتھ شیئر ہوئی ہے کہ پچیز ایسے ہوں کہ ہمارے جو پلیئر جہاں سے کھیل کی جائے, جیسے وکی بھائی ہیں, بسمل صاحب ہیں, سکلینڈ ہیں, سرفراز بھائی بیٹھے ہیں, انٹرنیشنل سطح پہ ہمیں وہ جو ڈومیسٹک میں پلیئروں کو پرابلم ہوتی ہے, چاہے وہ صرف میں کیچنگ کی صورت میں ہو اور اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کے آپس میں ایسی ڈسکشن ہوتی ہے. پہلی بات تو میں آپ لوگوں کو اس کا جواب دوں کہ جو ایک سیالکوٹ اسٹیلینس تھی, وہ اس میں جو لڑکے ہوتے تھے وہ شیخو پورہ, گجراوالا, گجرات, سیالکوٹ, اس سائڈ کے وہ لڑکے ہوتے تھے, اور وہ ٹورنامنٹ کی فارمیشن ایسی تھی کہ وہ وہیں سے آپ پلیئرز جو ہے وہ پک کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں اس ٹیم کا ریکارڈ ایسا ہے کہ وہ ورلڈ ریکارڈ ہے, ابھی تک کسی نے بیٹ نہیں کیا ہوا اسے, اللہ کا شکر ہے. ہم سب پاکستانی اس کو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے اس چیز پہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فارمیٹ ڈفرینٹ ہے, یہ چیمپئنز جو ہے ٹورنامنٹ یہ اس پہ بیس کرتا ہے, اور پلیئرز فرام ہول پاکستان, تو وہ سارے پلیئرز ہیں. دیکھیں نو ڈاؤٹ جہاں پہ دنیا کے بیسٹ ٹیمز جو ہیں وہ جس طریقے سے ماڈرن ڈے کرکٹ جو ہے وہ کھیل رہی ہیں, اس تک لے کے جانے کے لیے جتنے زیادہ میچز ہمارے جو ٹیلنٹ ہیں ان کو ملیں گے, وہ ان چیزوں کو سیکھیں گے, اور جتنا زیادہ وہ کھیلیں گے, جتنا زیادہ پکا کے ہماری پروڈکٹ کو پاکستان ٹیم میں لایا جائے گا, اتنا اچھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر کنڈیشنز میں کھیلے ہوں گے. جیسے آپ نے کہا کہ پچز جو ہیں, ہمارے پاکستان کی جو پچز ہیں پورے پاکستان میں ایسی ہیں کہ دنیا بھر میں جو ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں, جیسے ساؤتھ افریقہ میں ہے, آسٹریلیا میں ڈفرینٹ ہے, نیوزی لینڈ میں ڈفرینٹ ہے, انگلینڈ میں ڈفرینٹ ہے, سب کانٹیننٹ میں آ جائیں وہاں پہ ڈفرینٹ ہے, تو ساری وہ چیزیں ہیں. لیکن ہمارے ڈومیسٹک کو اس طرح پلان آؤٹ کرنا چاہیے کہ جہاں پہ آپ کی ڈومیسٹک میچز جو ہیں وہ پورے وینیوز جو ہے وہاں پہ ہو سکے. پھر آپ کو جو آپ کے پلیئرز ہیں, آپ کے بولرز ہیں, جو بیٹرز ہیں, وہ آپ کو جب آپ پاکستان ٹیم میں کھلائیں گے, ڈفرینٹ کنڈیشنز میں کھلائیں گے, تو وہ جلدی اڈیپٹ کریں گے ان کنڈیشنز کو. تو اسی لیے پاکستان کا جو ڈومیسٹک سٹرکچر ہے اس کو ایسا پلان آؤٹ کرنا چاہیے کہ جہاں پورے پاکستان میں ہو سکے. جیسے سپٹمبر, اکتوبر ایسے منتھس ہیں, ٹو سم ایکسٹینڈ آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں نومبر کو بھی. ہم دسمبر میں یہاں پہ T20 ٹورنامنٹ کھیل رہے ہیں, تو اتنی ٹھنڈ میں اگر کھیلا جا سکتا ہے تو یوٹیلائزیشن آف یور ڈومیسٹک میچز یا سیزن ویسا ہونا چاہیے کہ پورے پاکستان میں میچز ہوں, تاکہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ ہر کنڈیشن کے لیے ریڈی ہو. میرا آپ سے کوشچن ہے کہ اب نہیں کیا جاتا, وہ جب بڑے میچ میں جاتے ہیں تو وہ کچھ گھبرائے سے رہتے ہیں, ان کے اندر یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بڑا اسکور نہیں کیا تو ہم شاید ٹیم سے باہر آ جائیں. ان کو کھل دیکھنے کا موقع کیوں نہیں دیا جاتا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں بینگ کرکٹر, اپرچونیٹیز, ایکسپوجر بہت ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ. جتنا آپ کا ایکسپوجر زیادہ ہوگا, کمپیٹیو کرکٹ آپ زیادہ کھیلیں گے, آپ کو اتنا ڈر خوف ختم ہوتا جاتا ہے. جب آپ بہت لمیٹڈ اپرچونیٹیز آپ کو ملتی ہیں, آپ کو اتنا پھر جو ہے آپ پہ پریشر زیادہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کی اپرچونیٹیز کا ہم نے بڑھانا ہے, اور دوسرا بینگ مینٹورز, یہ سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ ہم کانفیڈنس دیں ان کو, تاکہ یہ وہ برانڈ آف کرکٹ کھیل سکیں. ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ آپ ماڈرن ڈے کرکٹ کھیل لیں, لیکن پھر ہم ایویلیویشن کرتے ہیں 2 اننگز کے بعد ایوریج پہ رنز نہیں کیے. تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارا ایمفسس ہونا چاہیے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں جس طرح کی کرکٹ, وہ کرکٹ جو کھیل رہے ہیں ان کو بیک کرو ڈسپائٹ دیئر فیلیورس. اور کوشش ہماری یہی ہے, جو ہماری آپس میں بات ہوتی ہے, کہ اس کو ہم جو ہے تھوڑا پروموٹ کرنے کی کوشش کریں, تاکہ پھر وہ چیز وہاں پہ بھی جا کے کر سکیں. انسیکیورٹیز تبھی آتی ہیں جب انکنسسٹنٹ ہوں گے آپ سلیکشنز میں, تو یہ ہوگا, اور اسی چیز کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے, کر بھی رہے. اچھا, میرا سوال امام بھائی اور عمر بھائی سے ایک جیسے میں آپ لوگوں کی پرفارمنسز ہے, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو T20 میں کنسیڈر نہیں کیا جاتا فور دا نیشنل ٹیم. یہ جو ٹیگ لگتا ہے, یہ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہو, یا ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے؟
اور دوسرا شعیب بھائی سے آپ سے سوال ہے سر کہ آپ کا اوپننگ کے حوالے سے کیا فلاسفی ہے؟ کیونکہ آج کل ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے کہ فار ایگزامپل رضوان یا بابر کو جب وہ اوپن نہیں کرنا چاہیے، آپ کے ساتھ بھی آپ کے جو کپتان ہیں ان کو کیوں ڈراپ کیا گیا نیشنل ٹیم سے نہیں معلوم، حالانکہ کافی ایکسپلوسیو بیٹر ہے، تو آپ کی فلاسفی کیا ہے اوپننگ کیا ہونا دیکھیں یار ٹیگ تو آپ لوگ ہی لگاتے ہو اور کافی جلدی لگا دیتے ہو، تو آپ پہلے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کافی سوچ سمجھ کے بولا کرو جب بھی کچھ بولا کرو. اور دیکھیں دوسری چیز یہ ہے، دیکھیں کوئی بھی چیز انسان کی لائف میں ہوتی ہے تو کسی وجہ سے ہوتی ہے، اور جیسے آپ نے خود بولا کہ ہم ون ڈے اور ریڈ بال جو ہے وہ زیادہ جو ہے ہمیں اسپیشلائز ہمیں وہاں کا کیا جاتا ہے، تو دیکھیں جیسے جیسے دنیا چینج ہوتی ہے ہمیں بھی اپنی پرسنالٹیز ہمیں بھی اپنی گیم چینج کرنی ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے یہ ٹورنامنٹ پہ ایمفسائز یہ کیا گیا کہ جو ماڈرن ڈے کی کرکٹ ہے ود ایکول اپرچونیٹیز، دیکھیں اپرچونیٹیز بہت ضروری ہیں لیکن ایکول اپرچونیٹیز بھی بہت ضروری ہیں، تو اسی وجہ سے ہمیں بھی اپنی اڈیپٹ کرنی ہے سچویشن کے حساب سے کھیلنا اور اپنی گیم کو انہانس کرنا اگر ہم نے ماڈرن ڈے میں کمپیٹ کرنا ہے. تو بالکل ٹھیک ہے میرے خیال سے اگر ٹیگ لگا بھی ہے تو اٹس آر رسپانسبلٹی کہ ہم اس ٹیگ کو اتاریں، اور اس طرح کے جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں ڈومیسٹک کے کہ جس کی کافی اچھی اپرچونیٹیز مل رہی ہیں سب کو مل رہی ہیں اور کافی اچھا ٹیلی وائز ہو رہا ہے اور اس کی پرفارمنسز بہت زیادہ ویلیو کر رہی ہیں، تو جب ہماری باری ہے تو ہم بھی ایسی کرکٹ کھیلیں کہ جس وجہ سے ہے کہ ہم جس طرح باقی فارمیٹس میں جو ہے ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو ہم T20 میں بھی کنسیڈر کرتے ہیں. آپ نے بڑا ڈیٹیلڈ آنسر دے تو دیا ہے، لیکن اگین میرا بھی یہی سیم آنسر ہے کہ اگر آپ اوور آل دیکھیں میرے اسٹیٹس T20 کے، آئی تھنک یہ میرا 150th گیم ہوگا T20 کا ڈومیسٹک کا لسٹ اس میں، تو آئی تھنک یہ امام والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے ٹیگ آتا ہے، مطلب ہم لوگ میڈیا بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ لانگر فارمیٹ کا ہے، کبھی کوچز سے اس بارے میں اس طرح کی ڈیٹیل میں کبھی بات نہیں ہوئی کہ آپ اسی فارمیٹ کو ہی صرف ایک فارمیٹ کو ٹارگیٹ کرو. تو اوور آل آئی تھنک پرفارمنس بیسڈ بات ہونی چاہیے. بالکل جو ماڈرن ڈے کرکٹ ہے اس کو اڈیپٹ کرنے کی کوشش ہم لوگ بھی کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں ماڈرن ڈے کرکٹ کی اس کو پورا کیا جائے. اور اگین ہیونگ سیڈ دیٹ جو بھی یہ ٹورنامنٹ جس طرح آ رہا ہے جو ہمارے اس میں پیک جو مطلب کریم آف پاکستان ہے وہ سارے کھیلیں گے، تو اس طرح کے ٹورنامنٹ پہ جب آپ پرفارمنسز کرتے ہو تو آئی تھنک اس کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے. دیکھیں میرے پوائنٹ آف ویو سے Saim Ayub, regardless of his failures in the past when it comes down to T20 cricket, وہ باہر نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا. Saim Ayub ایک ایسا ایکسپلوسو بیٹر ہے کہ جو آپ کے تینوں فارمیٹس میں میری نظر میں وہ آپ کا ہونا چاہیے، وہ سارے ایسپیکٹس کور کرتا ہے، اور وہ ایک ایسا ٹیلنٹ ہے جو بہت ٹائم کے بعد ملا ہے، تو اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. کچھ فیلیئرز آئیں گے کیونکہ وہ اٹیکنگ جتنے بیٹرز ہوتے ہیں ان میں فیلیئرز زیادہ آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو کنونشنل کرکٹ کھیلتے ہیں. تو اوپن کوئی بھی کرے لیکن اس کا ہونا جو ہے وہ بہت میرے نزدیک بہت ضروری ہے. سر بھائی آپ سے سوال ہے، میٹور آپ بن گئے لیکن آپ نے کیریئر کے بارے میں سوچا آپ نے، اور سیکنڈلی اگر وقات بھی مجھے یہ بتاتے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری نیشنل ٹیم میں اویئرنیس کی بچوں میں بہت زیادہ ضروری ہے. میچ پریشر ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، میچ ہمارے ہاتھ میں نکل جاتا ہے، اس سوال میں کام ہو رہا ہے. دیکھیں جہاں تک رہی حسین بھائی کیریئر کے بارے میں بات، تو اب کہنے کی کوئی ضرورت تو ہے نہیں، کچھ باقی تو رہ نہیں گیا، تو باقی جو جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ بھی ہو ہی جائے گا. نہیں جواب آئی تھنک گیم اویئرنیس کی جو آپ بات کر رہے ہیں، غالباً رات والا میچ دیکھ کے آپ اس پہ شاید ناراض ہیں اس لیے آپ نے یہ سوال کیا. دیکھیے کرکٹ ہے، کرکٹ ایسا کھیل ہے کہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں. یس ہمارے ہاں تھوڑے سے باقی ٹیموں سے زیادہ ہوتے ہیں. ابھی آپ نے آسٹریلیا کو دیکھا کہ انڈیا کے اگینسٹ 150 میں آؤٹ کر کے اور پھر ٹیسٹ میچ ہار گئے. سو کرکٹ از سچ گیم کہ تھنگس کین چینج ویری ویری کوئکلی. اور T20 کرکٹ میں تو بالکل ہی ٹائم نہیں ہوتا. اٹس اے گیم آف مومنٹس. جب آپ مومنٹ کیش کرتے ہو تو آپ میچ جیت جاتے ہو. سم ٹائم یو لوز دیٹ مومنٹ اینڈ یو لوز گیم. تو گیم اویئرنیس آئی تھنک آ رہی ہے. آئی تھنک اٹس سلولی نئے لڑکوں کو بہت انڈلج کیا جا رہا ہے اور ان کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں. سو آئی تھنک یہ جو چیمپئن کپ ہے یہ بھی آئی تھنک مجھے امید ہے کہ یہ ہیلپ کرے گا اس مسئلے کو کہ گوئنگ ان ٹو دس ٹورنامنٹ
اس میں شاید وہ انٹرنیشنل پلیئر جو پاکستان سے کھیل رہے ہیں وہ اتنے اویلیبل نہیں ہیں، لیکن وی اسٹل گاٹ انف پلیئرز. ان کی امبریلا کے انڈر آئی تھنک بہت سارے بچے سیکھیں گے بھی گیم اویئرنیس جو آپ بات کر رہے ہیں. سو آئی تھنک یہ چیمپئنز کپ جو ہے نا یہ کافی ہیلپ کرے گا پاکستان کی کرکٹ کو ان دا فیوچر. اس کو میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان ٹیم کا میچ کرنچ سچویشن میں جاتا ہے، چاہے وہ بیٹنگ میں کرنچ سچویشن میں جائے یا بولنگ میں جائے، تو زیادہ تر ہم میچز ہار جاتے ہیں. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک سپیل سے، ایک اننگ سے ہم جب پاکستان ٹیم میں لوگوں کو لے کے جائیں گے تو اس کے ریزلٹس ایسے ہی آئیں گے. اسی لیے یہ جو چیمپئنز ٹورنامنٹ آئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز دی جائے تاکہ ڈفرینٹ جیسے کنڈیشنز میں آپ اپنی پروڈکٹ کو ریڈی کر رہے ہیں، اسی طرح ڈفرینٹ جب میچ سناریوز آئیں گے ان کے سامنے، جس کو ہم کرنچ سچویشن کہتے ہیں، جب پریشر آتا ہے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ اسی طرح کہ جتنا زیادہ آپ اس سچویشن میں اپنی سکل کو ٹیسٹ کریں گے تو آپ سیکھیں گے. تو میری نظر میں یہ ہے کہ ہماری جو بھی نئے لوگ ہیں وہ ایٹ لیسٹ اتنی کرکٹ کھیلے ہوئے ہوں کہ جہاں پہ ان کے پاس انف ایکسپیرینس ہو 4 ڈے کرکٹ کا، 1 ڈے کرکٹ کا. اور T20 ایک ایسا فارمیٹ ہے کہ اس میں آپ جو ہے آپ کو بڑا کوئی ایکسیپشنل ٹیلنٹ ملا، آپ اسے جو ہے چانس دے دو. لیکن وین اٹ کمز ڈاؤن ٹو ٹیسٹ کرکٹ اینڈ این ODI، اس میں آپ کو ڈیولپ پلیئرز چاہیے تاکہ وہاں پہ 3-4 ٹائپ کی جو ہے آپ کے پاس سچویشن آتی ہے میچ جیتنے کے لیے. تو جتنے آپ کے ڈیولپ پلیئرز ہوں گے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کرنچ سچویشن میں میچز جیت سکیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اس کا جواب ضرور بنتا ہے کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں ایڈریس ہونی چاہیے. دیکھیں جو آپ کے سلیکٹرز ہیں اس سے ایک سٹیپ نیچے آ جائیں، یا پاکستان ٹیم کے جو کیپٹنز ہیں یا کیپٹن ہیں وہ مینٹورز کے ساتھ اور ہمارے جو بھی نیچے ہیں سب کے ساتھ الائن ہونے چاہیے کہ اگر آپ کسی پلیئر کو چانس دے رہے ہیں تو وہ اس طرح چانس دینا چاہیے کہ سب سیم پیج پہ ہوں، تاکہ اگر کوئی بندہ کھیل رہا ہے تو جس نمبر پہ اس نے پرفارمنس دی ہوئی ہے وہ اس نمبر پہ کھیلے تو ریزلٹس بہتر آ سکتے ہیں. یہ ہمارا ماننا ہے اور سارے مینٹورز جو ہیں اس چیز پہ آلریڈی کوشش کر رہے ہیں. جو سلیکٹرز ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. ہماری 2-3 میٹنگز ہوئی ہے ان چیزوں پہ کہ سب لوگ الائن ہو فرام ٹاپ ٹو باٹم. کوئی بھی پلیئر کو چانس ملے تو ایٹ لیسٹ اس کے پاس کلیئرٹی ہو. کلیئرٹی سے آپ کے ریزلٹس کنسسٹنٹ آ سکتے ہیں. اچھا سر، علیزہ خان گولڈ ٹی وی سے یہ بتائیے کہ آپ تمام لیجنڈز آف دا گیم بیٹھے کوئی بھی جواب دیتے ہیں. کافی عرصے سے پاکستان کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ انپریڈکٹیبل. ہم نے آسٹریلیا کو بہترین طریقے سے ہرایا، پھر ہم ون ڈے میں پاکستان ہار گئے زمبابوے کے سامنے. تو کیا ایسا بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ کنسسٹنسی پیدا ہو اور یہ جو ٹیگ ہے ہمارا کہ انپریڈکٹیبل ہے یہ ختم ہو؟ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ You want to go? You might have a better answer. دیکھیں یہ گو ود دا فلو بھی ہے. انڈیا 3-0 ہاری نیوزی لینڈ سے، جا کے آسٹریلیا کو پرت میں ہرا دیا. وہاں انپریڈکٹیبل کوئی نہیں کہے گا ان کو. باقی انگلینڈ کو دیکھ لیں، یہاں سے 2 ٹیسٹ ایک جیتے، 2 ٹیسٹ میچ ہار کے پھر نیوزی لینڈ میں جا کے ٹیسٹ میچ جیت گئے. تو ساری کرکٹ گیم ہی ایسی ہے، زندگی انپریڈکٹیبل ہے ویسے تو، اور کرکٹ گیم ہی ایسی ہے کہ انپریڈکٹیبلٹی تو ساری ٹیموں کے ساتھ ہے. پاکستان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی 12 میچوں کے بعد بھی یا کوئی 15 میچوں کے بعد میں بھی کسی میچ میں ہمارے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ وہ پیچھے والا سارا کچا چٹھا کھول لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات کہ اس کو ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے، کنسسٹنٹ پرفارمنسز کی ضرورت ہے، بٹ آئی تھنک اتنا زیادہ بھی نہیں ہے جتنا ہم کئی دفعہ پورٹرے کرتے ہیں. اور وہ کیسے آئے گی کنسسٹنسی ان سلیکشن، کنسسٹنسی ان پالیسیز. جتنا ہم ان چیزوں کو پراپر وے میں لے کے چلیں گے، انفراسٹرکچر ہمارا اچھا ہوگا
آٹومیٹکلی آپ کی پرفارمنسز میں بھی کنسسٹنسی آ جائے گی. بٹ انپریڈکٹیبلٹی دنیا کی ساری ٹیموں کے ساتھ ہے کرکٹ میں. آپ کوئی چیز پریڈکٹ اب نہیں کر سکتے کیونکہ گیپ اتنے زیادہ نہیں ہے ٹیموں میں. یار مجھے لگتا ہے کہ ناموں سے تو نہیں جیتا جاتا, اور آن پیپر آپ جتنی مرضی اچھی ٹیم ہو, اگر گراؤنڈ میں آپ اچھا نہیں کھیلتے تو آپ نہیں جیت سکتے. تو اوبیسلی ہمارے پاس ینگ ٹیلنٹ ہے. ہماری جو کوشش ہے, جس طرح سب مینٹورز نے وہ سب نے بات بھی کی ہے کہ ینگ ٹیلنٹ کو ایکسپیرینس دیا جا رہا ہے, اور ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ یار وہ, کیونکہ گیپ اتنا زیادہ نہ ہو انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک میں, تو اگر ادھر اتنا وہ اچھا پرفارم کریں گے یا کنسسٹنٹ ان کو چانسز ملیں گے, تو اگر وہ پرفارم کریں گے جو ان کو کانفیڈنس لیول ہوگا بہت ہائی ہوگا. اور کیونکہ وہ انڈر 19 لیول سے آ رہے ہیں اور ان کا جو انرجی لیول ہوتا ہے کافی ہائی ہوتا ہے. بس ایکسپیرینس کی کمی ہوتی ہے. باقی مجھے لگتا ہے کہ اتنا زیادہ کرکٹ میں اتنا فرق نہیں ہوتا. ہاں اوبیسلی ایکسپیرینس جب ان کے پاس آئے گا تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہے, لیکن اسٹل وہی کہ آن دا گراؤنڈ جو اچھا کھیلتا ہے, جو بھی ٹیم ہو آن پیپر جتنی مرضی بڑی ہو, آن دا گراؤنڈ جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ جو پیچ گزرا ہمارا, اس میں لاسٹ کہاں پہ تھے کہ اسٹرکچر میں تھے, یہ جو کھیلتا صحیح تھا یا ہم اس طرح کا اسکل زیادہ نہیں کر رہے تھے. اسپن دی گل کون سا میں دے دیں گا. اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹرسٹ کرنا چاہیے پلیئرس پہ, اور جیسے مصباح بھائی نے بھی کہا کہ ایک دو فیلئر سے مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا پلیئر پیچھے چلا جائے. تو ٹرسٹ ہونا چاہیے آپ کے اسپنرز پہ. اور دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اسپنرز جو ہیں وہ اس لیے بھی تھوڑے سے نہیں مل رہے کیونکہ ہمارا جو فرسٹ کلاس کا سیزن ہوتا تھا موسٹلی سردی میں ہوتا تھا, اور پیسرز جو ہے وہ زیادہ بولنگ کرتے تھے. اور کوئی بھی اسپنر اگر آپ کو اچھا چاہیے, آپ سینٹنر کی بات کرتے ہیں فرام نیوزی لینڈ, آپ مہراج کی بات کرتے ہیں فرام ساؤتھ افریقہ, وہ ایسے اسپنرز ہیں کیونکہ وہ ٹیسٹ میچز جو ہے بہت کھیلتے ہیں, 4 ڈے کرکٹ بہت کھیلتے ہیں. تو اسپنرز آپ کو تبھی ملیں گے جب وہ جتنی زیادہ سے زیادہ 4 ڈے کرکٹ کھیلیں گے, لمبی بولنگ کریں گے. ہمارے سامنے پرائم ایگزامپل ہے شاداب, پورا سیزن وہ کھیلا ہے 4 ڈے کرکٹ کا, اور پھر سکلین بھائی نے بھی اس کے ساتھ کام کیا ہے. تو جتنا زیادہ آپ ریڈ بال پہ کام کریں گے ایز اے اسپنر, آپ کے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ جو ہے کنڈیشنز کو اڈیپٹ جلدی کرتے ہیں جب آپ 4 ڈے کرکٹ کھیلتے ہیں. پھر آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے بیٹسمین کو ریڈ کرنا, کنڈیشنز کو ریڈ کرنا, اور اکارڈنگلی جو ہے پلان کرنا. میرا پانچوں مینٹور سے کوشچن ہے کہ آپ نے لانگ ٹائم پاس میں کرکٹ کھیلی, لیکن کیا آپ ڈومیسٹک میں یا گراس روٹ لیول پہ جو پلیئرز ہیں ان کی ایسی برین واشنگ کریں گے, یا آپ لیول ہے یہاں پہ آپ برین واشنگ کر پائیں گے پلیئرز کی, یار آپ کسی گروپ کا حصہ نہ بنے, کوشش کریں گے ٹیلنٹ اوبر کر سامنے آئے, جیسا آپ وہ بھی ہیں کہ ٹیلنٹ آئے گا سامنے. یار یہ تو آپ کا سوال ہی سمجھ نہیں آ رہی, پرچی گروپ. سیکی بھائی سیریس سوال, سوال صحیح ہے, سیریس ہے. میرا خیال ہے یہ اس کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. دیکھو ٹیم کس کو کہیں گے, گروپ کو ہی کہیں گے نا. مجھے تو ایک اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کہتے ہیں یاری دوستی ہے. بھائی اگر آپ یار دوست نہیں ہیں تو آپ کھیل ہی نہیں سکتے. آپ ایک گروپ نہیں ہیں آپ کھیل ہی نہیں سکتے. اوپر تک پرچی نہیں آ سکتی ہے. 1000 کیمرہ لگا ہوا ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پرچی اوپر نہیں آ سکتی ہے. اللہ نے جب فیصلہ کرنا ہے وہ کر دینا ہے, اور آپ کی محنت ہے, رزلٹ اوپر سے آنا ہے. یہ مجھے تو سن کے بعض اوقات بڑا عجیب سا ہوتا ہے کہ یار ہم لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں. اس لیول تک جو آئے گا وہ ایکسپوز ہو جائے گا, اور اس لیول پہ آ کے وہی پرفارمنس دے گا جو اس لیول سے تعلق رکھتا ہوگا. ہاں نیچے تھوڑا بہت جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, وہاں پہ آپ سب لوگ مل کے ہم لوگ کوئی بچہ رہ نہ جائے نیچے سے. اوپر آ کے تو پوری دنیا نے دیکھ لینا ہے, اور اوپر آ کے کوئی جو پرفارمنس دے رہا ہے
اس کے اوپر پھر آپ لوگ پرچی کا ٹھاپ وہ لگا دیتے ہیں. ابھی ایک اور چھاپ لگائی, وہ بھی آپ ہی لوگوں کی طرف سے, یہ کھیلتا ہے, یہ نہیں کھیل سکتا. ایسا نہیں ہے, یہ ایکسپوز ہو جاتی ہے, پرچی اوپر نہیں جا سکتی ہے. اگر آپ جو ہے چاہتے ہیں واقعی کہ کرکٹ اچھی ہو پاکستان کی, جہاں پہ آپ گراس روٹ لیول پہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں اگر آپ پورے پاکستان میں دیکھیں تو اب ٹورنامنٹس کیا ہوتے ہیں 20 اوور کے, تو اس پہ جو ہے اس کو 35 اوورز 40 اوورز جیسے کلب کرکٹ پہلے ہوتی تھی, جیسے سکولز میں کالجز میں کرکٹ ہوتی تھی, اس کا ریوائول بہت ضروری ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو انڈر 15 ہے آپ کی, انڈر 17 ہے اور انڈر 19 ہے, وہاں پہ 2-4 اچھے لوگ لگنے چاہیے, کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ کا جو ہے آپ کی وہ جو گیم ہے یا جو آپ کی سکل ہے یا جو آپ کی سیکھنے والی چیز ہے وہ اس وقت اتنی زیادہ پکی نہیں ہوتی ہے. تو ان کو اگر رائٹ گائیڈنس ملے گی, جو ماڈرن ڈے کرکٹ ہے ان کو اگر اس جگہ پہ رکھا جائے گا اور وہاں پہ ان پہ کام کیا جائے گا, تو ہمارے سارا جو چیزیں ہیں وہ کور ہو سکتی ہیں. یہ بھی ایک اور چیز بھی ہے, آئی تھنک ضروری یہ بھی ہے کہ جو اگر آپ نے مینٹورز لے کر آئے ہیں تو آئی فیل کہ ان کو امپاور کرنا چاہیے, اور آئی فیل کہ ان کا کرکٹ بورڈ سے شوڈ یوز دیم پراپرلی, جو کہ ہو رہا ہے. آئی تھنک اس ورک وی آر ورکنگ آن اٹ. اور جو چیمپئنس کپ کی جو کرکٹ ہے نا, آئی تھنک دے شوڈ ٹیک دا فرنٹ رو, دا ٹاپ سیٹ, کیونکہ اگر آپ دوسری کرکٹ کو امپورٹنس زیادہ دیتے رہیں گے, دس شوڈ بی دا کریم, جو کہتے ہیں جو بیسٹ کرکٹرز آپ کے جو ہے وہ یہ 5 ٹیموں میں ہونے چاہیے. یہ سم ٹائم ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا مس ہو جائے, ضرور ایسا ہوگا, کیونکہ کچھ پرانی چیزیں ہیں جو ابھی ٹھیک نہیں ہوئی ہیں. لیکن آئی فیل کہ یہ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ اس کو پروموٹ کریں. کرکٹ بورڈ کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کو بیسٹ وے میں اس کو ایڈورٹائز کرے, آپ کو دکھائے یہ. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بیسٹ پلیئر جو ہیں وہ پک کر کے آپ کو انٹرٹین کریں تھرو دا ٹیلی ویژن. دیکھا جائے تو یہ جو 100 پلیئر ہیں بہت